اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد کیجیے۔ ہر شخص، اگر دیکھنے والا ہر شخص ایمانداری سے اگر 100 روپے مہینہ بھی اگر چینل کی مدد کرتا ہے تو چینل کتنا زبردست بڑا ہو جائے گا اور کتنا اور زیادہ بہتر انداز میں کام کرے گا، میں اسے الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ چینل کو آپ کے تعاون، آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ ناظرین، آئندہ کل جمعرات ہے اور ایک دن پہلے ہی ہم لائیو بیان کے ٹاپک کا اعلان کر دیتے ہیں۔ آئندہ کل رات 8:30 بجے اسی چینل پر بہت اہم ٹاپک پر بیان ہوگا، جس کا عنوان ہوگا کہ مسلمان کی روزی کمائی، اس کے رزق میں برکت کیوں نہیں۔ بہت اہم ٹاپک ہے، ہر مسلمان، بلکہ یہ ہندو بھائی بھی سنیں لیکن ہر مسلمان اس کو ضرور سنیں کہ وہ کیا غلطیاں کر رہا ہے، کیسا دھوکے بازی یا کیسے ٹوپیاں گھما رہا ہے یا کیسے وعدہ خلافی کر رہا ہے، کیوں اللہ ناراض ہوتا ہے اور کیوں تیرے رزق میں برکت نہیں آتی اور تو کما کر بھی پریشان ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم بیان ہوگا آئندہ کل اسی چینل پر 8:30 بجے۔ ہر شخص اس بیان کو ضرور سنیں۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ملک کی ایک ایک چیز کو خریدنے والا اور پھر ملک کو غلام بنانے والا، آخر خدا کو یہ پسند نہ آیا، اس رب کو یہ پسند نہ آیا جس نے انگریزوں کو یہاں سے بھگایا تھا، اسی رب کو جو ہر موقع پر اس ملک کی حفاظت کرتا ہے، ہم کوششیں کرتے ہیں، وہ اصل مالک تو وہ ہے جو اس ملک کو اور پوری دنیا اور پوری کائنات کو چلاتا ہے۔ اسی رب کا گویا کہ یہ فیصلہ ہے کہ اڈانی ٹاپ 10 دولت مندوں کی فہرست سے باہر ہو گیا۔ اڈانی کا آقا، جس دن یہ حکومت گر جائے گی، یہ جتنے سب کے سب پکڑے جائیں گے اور جیل کے سلاخوں کے اندر ہوگے۔ اڈانی کا حال یہ ہو گیا کہ لاک ڈاؤن میں جب پوری دنیا پریشان تھی پھر بھی اس کی دولت لگاتار بڑھ رہی تھی، وہ اڈانی کا کانڈ سامنے آ گیا، گھپلا سامنے آ گیا۔ ہنڈنبرگ کی رپورٹ کے بعد اڈانی مسلسل پریشانیوں میں آ گیا، اور سب سے بڑی پریشانی ہے کہ اڈانی ٹاپ 10 جو دولت مندوں کی فہرست تھی دنیا کے مالداروں کی، اس ٹاپ 10 کی فہرست سے باہر ہو گیا۔
ابو ظہبی کی کمپنی نے تعاون کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے۔ امریکی ریسرچ فارم ہنڈنبرگ کی اڈانی گروپ کو لے کر رپورٹ کے بعد اڈانی کو شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ شیئر میں آئے بھونچال کی وجہ سے اڈانی کی املاک میں زبردست گراوٹ آئی ہے، لیکن گزشتہ 2 دنوں سے اڈانی پر حملہ، دیش پر حملہ بتایا جا رہا ہے۔ اڈانی یا مودی یا بی جے پی یا آر ایس ایس یہ ہندوستان نہیں ہے، یہ دیش نہیں ہے۔ اڈانی کو دیش بھکتی کی آڑ میں یا دیش پر حملے کی آڑ میں پھر بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کو جذبات میں لا کر اڈانی سے محبت کرنے کی کوشش سکھائی جا رہی ہے۔ آئرہ دن دلی فسادات کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دلی فسادات میں جو اہم قصوروار تھے، جن کو پوری دنیا نے نعرے لگاتے ہوئے دیکھا اور ہتھیاروں کی دھمکی دیتے ہوئے دیکھا، دنگے اور فساد کرانے اور مارنے اور کاٹنے کی دھمکی اور لوگوں کو اکساتے ہوئے دیکھا، وہ سارے کے سارے مجرم آزاد گھوم رہے ہیں۔ لیکن اس وقت کچھ مسلمانوں کو بے قصور جیل کے سلاخوں میں ٹھونس دیا گیا تھا۔ لیکن ابھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ شاہ رخ سمیت ایک مسلم نوجوان تھا، شاہ رخ، اس کو بھی اٹھا کر جیل کے سلاخوں میں ڈالا گیا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ 9 مسلم نوجوان بری کر دیے گئے ہیں۔ دلی کی ایک عدالت نے پیر کے روز دلی فسادات 2020 کے دوران آگزنی فسادات معاملے میں 9 مسلمانوں کو اور بری کر دیا ہے۔ فسادات میں ملزم کے ملوث ہونے سے متعلق اہم معلومات درج کرنے میں پولیس کی طرف سے تاخیر ہوئی۔ پولیس نے ان پر فسادات کے دوران ایک دکان اور مکان کو آگ لگانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کئی دفعات لگا دیا تھا، جی ہاں، لیکن عدالت نے انہیں بری کر دیا۔ محمد شاہ نواز عرف شانو، شاہ رخ، شعیب عرف چھوٹو، آزاد، محمد فیصل، راشد، اشرف علی، پرویز اور راشد عرف مونو شامل ہے، جن کو دلی کی عدالت نے بری کر دیا۔ آئیے ناظرین، ایک اور بڑی خبر اس وقت گجرات فسادات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مانا جا رہا ہے کہ جیسے بی بی سی نے نریندر مودی جب سی ایم تھے 2002 میں گجرات کے، اور جب وہاں ہزاروں لوگوں کا خون بہایا گیا تھا، سینکڑوں عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی تھی، ایک تباہی مچائی گئی تھی، لیکن ہمارے یہاں کورٹ نے انہیں بالکل بھی اس میں ملوث نہیں مانا، مگر بی بی سی نے ڈائریکٹ کہا کہ رسپانسبل، ذمہ دار تو مودی ہے۔ خیر، بی بی سی کی رپورٹ کے بعد بہت ہنگامہ ہوا اور حکومت نے بی بی سی کی اس ڈاکومنٹری کو بین کیا، لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ یورپی یونین نے بھی گجرات فساد کی انکوائری کی تھی، لیکن ہندوستان کے ساتھ رشتہ متاثر نہ ہو جائے، اس وجہ سے یورپی یونین نے اس رپورٹ کو شائع نہیں کیا۔ انگریزی نیوز پورٹل اسکرول کی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بڑی بات بتاؤں کہ بی بی سی کی رپورٹ کو لے کر کچھ دانشوروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بی بی سی نے کوئی مودی جی کی پول نہیں کھلی ہے، بلکہ مودی جی کو اگلے 2024 کے الیکشن میں ہندوؤں کی نگاہ میں اور زیادہ ہیرو بنانے کے لیے کہ اس کا فائدہ بی جے پی اور مودی کو پہنچے، اس لیے بی بی سی کی وہ ڈاکومنٹری سامنے آئی ہے، تاکہ ادھر اپوزیشن اس کو استقبال کرے، ویلکم کرے، اور پھر ہندوتوادی تنظیمیں اس کا وروध کرے، تو اس سے فائدہ سیدھا مودی جی کو اور بی جے پی کو ہوگا۔ تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بی بی سی نے بھی جو ڈاکیومنٹری لایا ہے اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ بی جے پی اور مودی کو ہی اس کا فائدہ 2024 کے الیکشن میں پہنچے۔ آئیے ناظرین، گجرات کے موربی پل حادثے کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گجرات کے موربی میں پل حادثہ ہوا تھا جس میں 141 لوگ بے قصور شہری مارے گئے تھے، مگر گجرات کی جنتا کی اندھ بھکتی کہے یا گوبر بھکتی کہے یا ان کی عقل کا دیوالیاں پن کہے کہ اس کے باوجود بھی بی جے پی زبردست انداز میں جیتی۔ حالانکہ بی جے پی کو اندازہ لگ گیا تھا کہ گجرات پل کی طرح ہماری حکومت بگڑ جائے گی، اس لیے مسلمانوں کے ہندوؤں کے ووٹ تقسیم کرنے کے لیے باہر کی پارٹیوں کو وہاں پر پہنچایا گیا تھا، اور باہر کی پارٹیوں نے مسلمانوں کے ووٹ کو اور سیکولر ووٹوں کو تقسیم کرنے کا پورا حق ادا کر دیا، اور بی جے پی پہلے سے بھی زیادہ بڑی اکثریت کے ساتھ میں جیتی ہے۔ خیر، موربی پل حادثے کو لے کر یہ خبر آ رہی ہے کہ یوا گروپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر جے سکھ پٹیل نے عدالت میں خود سپردگی کی ہے، یعنی اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے۔
کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجञ ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, بواسیر, شوگر گارنٹی سے بالکل ختم, گیس, تیزاب, لیکوریا, لیور, کڈنی, گردے میں پتھری. اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں. اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. آئیے ناظرین, ایک بڑی چونکانے والی خبر سامنے آ رہی ہے. جی ہاں, سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مسلح افواج ریپ میں اگر کوئی افسر ملوث پائی جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ ان افسران کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر کوئی فوجی افسر زنا کا, ریپ کا مرتکب پایا جاتا ہے تو پھر ان افسران کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. منگل کو جسٹس کے ایم جوزف کے سربراہی والی 5 ججوں کی آئینی بینچ نے کہا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے 2018 میں تعزیرات ہند کی دفعہ 497 کا فیصلہ آرمی ایکٹ پر لاگو نہیں ہوگا. آئینی بینچ نے واضح کیا کہ مسلح افواج زنا میں ملوث اپنے افسران کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آزاد ہے. اب ان کے افسران پر زنا کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے سال 2018 میں دیا گیا فیصلہ آرمی ایکٹ پر لاگو نہیں ہوگا. خیر, ظاہر بات ہے کہ زنا کوئی بھی کرے, بلاత్కాر, ریپ کوئی بھی کرے, اس کو سزا ہونی چاہیے. ناظرین, پارلیمنٹ سے بڑی خبر آ رہی, جہاں گزشتہ کل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے پریزیڈنٹ آف انڈیا صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے خطاب کیا. 3 طلاق کا ذکر کیا, آرٹیکل 370, ایودھیا, کیدارناتھ, کاشی اور مہاکال کا بھی ذکر کیا. صدر جمہوریہ کے خطاب میں یہ تمام باتوں کا ذکر آیا. کئی اپوزیشن پارٹیوں نے صدر کے, پریزیڈنٹ کے خطاب کا بائیکاٹ کیا. عام آدمی پارٹی نے بھی بائیکاٹ کیا ہے اور بھی تمام پارٹیوں نے کھل کر صدر کے خطاب کا بائیکاٹ کیا ہے. ایسی ایک بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے, حالانکہ کینیڈا سے ہے مگر وہ بھارت سے تعلق رکھتی ہے. جہاں کینیڈا میں بھی ایک ہندو مندر میں توڑ پھوڑ ہوئی, دیوار پر خالصتان زندہ باد کے نعرے لکھائی دیے اور ہندوستان کی شدید مذمت کی گئی. میں آپ کو بتا دوں کہ سری لنکا ہو یا کینیڈا ہو, اب باہر ملکوں میں باقاعدہ مندروں میں توڑ پھوڑ کے واقعات لگاتار پیش آ رہے ہیں. کینیڈا میں بھی ہندو مندر میں توڑ پھوڑ اور بھارت مخالف تصاویر بنائے جانے کا واقعہ سامنے آیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر ایسے واقعات باہر ملکوں میں مندروں میں توڑ پھوڑ کے آ رہے ہیں تو جتنی ہندوتوادی یہاں پر سنگٹھنائیں ہیں انہوں نے اس پر کھل کر روڈ پر آنا چاہیے اور اس کے خلاف بیانات دینے چاہیے. مگر وہ اس پر ان کا ایک بھی بیان نہیں آ رہا ہے, کیونکہ ان کو وہاں سے کوئی لینا دینا نہیں. ان کو تو یہاں نفرت پھیلانا ان کا اصل مقصد ہے, اور یہاں نفرت پھیلے گی مسلمانوں کے خلاف تو ہی مزہ آئے گا اور روزی روٹی چلے گی. آئیے ناظرین, ایک بڑی اچھی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. جی ہاں, وزارت اطلاعات و نشریات, یعنی جن کے قبضے میں یوں سمجھیے کہ ٹی وی چینلز وغیرہ یہ سب تمام چیزیں ہیں, ان کا یہ اچھا فرمان جاری, میں اسے اچھا فرمان کہوں گا, اچھا فرمان جاری ہوا ہے. انہوں نے ٹی وی چینلز کو آدیش دیا ہے, حکم دیا ہے کہ مہینے میں 15 گھنٹے قومی مفاد سے متعلق پروگرام تم کو دکھانے ہوں گے. میں اسے اچھی خبر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ٹی وی چینل سوائے مندر اور مسجد, ہندو اور مسلمان کے ڈیبیٹ کے کچھ نہیں دکھا رہے, کیونکہ ان کو ان کے آقا نے, ان کے فائننسر نے اسی کا حکم دیا ہے اور اسی سے ٹی وی چینل کی روزی روٹی چلتی ہے. مگر اس سے کتنی نفرتیں ہندو مسلمانوں میں پھیل رہی ہے اور ملک کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے, اور یہ ٹی وی چینل ملک کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں اور ملک کی ایکتا, اکھنڈتا اور ملک کے ساتھ کتنی غداری کر رہے ہیں, یہ دنیا محسوس کر رہی ہے. تو چلو, وزارت اطلاعات و نشریات نے یہ فرمان جاری کر دیا ان ٹی وی چینلز کو کہ مہینے میں 15 گھنٹے قومی مفاد, جس سے ملک کو فائدہ ہو, ملک کی جنتا کو فائدہ ہو, ملک میں ایکتا, امن, شانتتا پھیلے, ایسے پروگرام 15 گھنٹے دکھائے جانے چاہیے. تو یہ اچھی خبر ہے, لیکن پھر بھی میں وزارت اطلاعات و نشریات سے کہوں گا کہ 15 گھنٹے پورے مہینے میں تھوڑا کم ہوتے ہیں, ان کو زیادہ گھنٹے اچھائیاں دکھانے کے لیے آدیش دیجیے. آئیے ناظرین, ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے. جی ہاں,
اگر یہ بات کوئی مسلمان کرتا تو اس کو الگ انداز سے دیکھا جاتا، لیکن اچھی خبر یہ میں اسے کہوں گا کہ باگیشور بابا آج کل بہت چل رہے ہیں، ٹی وی والے ان کو خوب دکھا رہے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ بھئی اصل مدوں سے دھیان ہٹا رہے، تو ان کو ہر ہفتے کوئی نیا مدعا چاہیے، اور آقا کی طرف سے بھی حکم ہوتا ہے کہ لوگوں کو، جنتا کو الجھائے رکھو۔ تو باگیشور بابا 8 دن تک کے ٹی وی چینلوں پر چھائے رہے، لیکن ایک ہندو نے، مہاراشٹر کے ایک ہندو نے بھیونڈی کے سینئر سماجی کارکن، سماج سیوک پرمیشور سمپت راؤ نے شانتی نگر پولیس اسٹیشن کے سینئر پولیس انسپکٹر کو باگیشور بابا، پورا نام جن کا دھیریندر کرشن شاستری ہے، ان پر ملک مخالف جذبات بھڑکانے اور دستور ہند، آئین ہند، سمویدھان سے بغاوت کرنے سمیت اتحاد اور بھائی چارے کو نقصان پہنچانے کا ایک تحریری میمورنڈم دیا ہے۔ گویا کہ انہوں نے بابا پر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس خبر کو سوشل میڈیا پر نشر کرنے والوں کے خلاف کارروائی اور مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ باگیشور بابا کتنی الٹی سیدھی اور نفرتی باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنڈت دھیریندر شاستری یعنی یہ بابا کہہ رہا ہے کہ چوڑیاں پہن کر مت بیٹھو، میرا ساتھ دو، ہم ہندو راشٹر بنائیں گے، ہم ہندو قوم بنائیں گے، ایسی بہت ساری باتیں یہ بابا کر رہا ہے، جس سے گویا کہ سیدھا لگ رہا ہے کہ یہ ملک کو اور ملک کی ایکتا، اکھنڈتا، قومی یکجہتی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس لیے ہندوؤں نے ہی کہا ہے کہ اس بابا پر کارروائی کی جائے۔ آئیے ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر ممبئی سے آ رہی۔ ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ رضا اکیڈمی اور آل انڈیا سنی جمعیت العلماء نے جمعہ کو یوم عظمت قرآن منانے کا اعلان کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سویڈن ہے، ہالینڈ ہے، ڈنمارک ہے، یہاں پر قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا، آگ کے حوالے کیا گیا، قرآن مقدس کی بے عزتی، توہین، بے حرمتی کی گئی۔ اس کو لے کر امت مسلمہ شدید صدمے میں، اور پورے عالم اسلام میں اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، لیکن اس احتجاج کی آوازیں ملک ہندوستان میں بھی سنائی دے رہی ہے، اور رضا اکیڈمی اور آل انڈیا سنی جمعیت علماء نے آنے والے جمعہ کو یوم عظمت قرآن کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے، اور باقاعدہ انہوں نے خطبہ، علماء اور ائمہ سے بھی اپیل کیا ہے کہ آنے والے جمعہ میں عظمت قرآن پر بیان ضرور دیں، اور امت مسلمہ کو قرآن کی عظمت ان کے دلوں میں جذب ہو، ایسے بیانات دے تاکہ کوئی شیطان پھر ایسی حرکت نہ کرنے پائے جو سویڈن یا ہالینڈ وغیرہ یا ڈنمارک نے کیا ہے۔ اور ایسی بھیونڈی کے علماء نے تو باقاعدہ عوام سے امن و شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف تنظیم علماء اہل سنت نے بھیونڈی شہر کے ڈی سی پی نونات ڈھولے صاحب کو میمورنڈم بھی پیش کیا ہے۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سنٹی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔